مثنوی معنوی پیر روم، مثنوی معنوی پیر روم، ہست گنج راز عرفان و علوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ درس میں ہم پڑھ رہے تھے کہ جسم ظاہر ہوتا ہے اور روح مخفی ہوتی ہے، چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ جیسے کہ ہاتھ آستین کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے، نظر آتی ہے آستین لیکن اندر ہاتھ ہوتا ہے، اسی طرح جسم ظاہر ہے، اوپر کی چیز ہے جو دکھائی دیتا ہے، اور روح چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ پھر آپ نے عقل کا تذکرہ کیا کہ روح سے زیادہ پوشیدہ چیز عقل ہوتی ہے، اس کی مثال بھی آپ نے دی۔ اس کے بعد پھر فرمایا کہ عقل سے زیادہ پوشیدہ چیز روح وحی ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ روح وحی کو جاننے کے بعد اس کے بارے میں بہت سارے لوگ کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں، اور جو اس کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، وہ نبی کے صاحب معجزہ، صاحب کرامت اور عام لوگوں کی طرح نہ ہونے کے قائل ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو لوگ نبی کو عام لوگوں کی طرح خیال کرتے ہیں، وہ نبی کے معجزات کو اور وحی کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، اور پھر جنون سے تعبیر کر دیتے ہیں یا پھر جادو سے تعبیر کر دیتے ہیں، کیونکہ بات ان کو سمجھ میں نہیں آتی۔ اور آپ نے فرمایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی مثال دیتے ہوئے آپ نے فرمایا تھا کہ عقل موسی چوں بود در غیب بند، عقل موشی خود کے است ارجمند۔ جب موسیٰ کی عقل جب اسرار میں عاجز ہو جائے، اسرار کو سمجھنے میں، رازوں کو سمجھنے میں، خضر اور موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے آپ نے کہا تھا، تو پھر موشی کی عقل کہاں سے سمجھ پائے گی؟ موشی چوہے کو کہتے ہیں۔ عام انسانوں کو آپ نے چوہے سے تشبیہ دی۔ اب عام انسان کو آپ نے چوہے کیوں کہا؟ اس کا جواب آج وہ دیں گے۔ موش گفتم زاں کے در خاکست جاش، خاک باشد موش را جائے معاش۔ میں نے عام انسان کو چوہا اس لیے کہا ہے کیونکہ اس کا مقام مٹی ہے۔ اس زمین پر، اس مٹی پر وہ اپنا گھر بناتا ہے، جیسے کہ چوہا مٹی کے اندر اپنے گھونسلے بناتا ہے۔ ہر طرف مٹی میں سوراخ کر رکھے ہیں چوہے نے، اور اسی میں وہ جیتا ہے، اور مرنے کے بعد اسی خاک میں مل جاتا ہے۔ انسان کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے، فرق صرف یہ ہے کہ چوہا مٹی کے اندر ہوتا ہے اور انسان مٹی کے اوپر ہے، لیکن جانا تو بہرحال انسان کو بھی مٹی کے اندر ہی ہے۔ تو انسان میں اور چوہے میں اس کی زندگی گزارنے اور اس کی مرنے، ان دونوں میں فرق صرف اتنا ہے کہ مرنے میں تو دونوں بھی مٹی میں جانے والے ہیں، جینے میں فرق صرف اتنا ہے کہ چوہا اپنا گھر، اپنے بل مٹی کے اندر بنا رہا ہے اور راستے بنا رہا ہے، انسان مٹی کے اوپر اپنا گھر بنا رہا ہے، اپنے راستے بنا رہا ہے۔ راہ داند ولے در زیر خاک، ہر طرف او خاک را کردست چاک۔ راستے جانتا ہے انسان نے، جو راستے بنائے ہیں دنیا میں چلنے پھرنے کے، وہ راستے جانتا ہے اور انہی راستوں پر چل رہا ہے۔ چوہا بھی وہی کرتا ہے، وہ مٹی کے نیچے اپنے راستے بنائے ہوئے ہیں اور سوراخ بنائے ہوئے ہیں، انہی بلوں کے اندر وہ گھومتا ہے اور انہی بلوں کے اندر اس کا گھر ہوتا ہے۔ نفس موشے نیست الا لقمہ رند، قدر حاجت موش را عقل دہند۔ چوہے کا نفس بھی لقمہ اڑانے والا ہوتا ہے، کھانے پینے والا ہوتا ہے، جدھر جاتا ہے ادھر کھانے کی فراق میں رہتا ہے، جو چیز اس کو کھانے کو مل جائے اسی کی طرف دوڑتا ہے۔ انسان بھی وہی کر رہا ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ چوہا صرف کھانے پینے کا خیال کر رہا ہے، انسان کھانے پینے، اوڑھنے، رہنے، عزت، یہ سارے چیزیں اس کی غذا بنی ہوئی ہے۔
غذا کے مرحلے زیادہ ہیں انسان، چوہے کے کم ہیں، فرق صرف اتنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے، وہ عقل کا استعمال کرتے ہوئے زندگی بسر کر رہا ہے۔ چوہے کو بھی اس کے حساب سے عقل ہے۔ اگر چوہے کو عقل نہ ہوتی تو وہ بلی سے بچ کر کیسے بھاگتا؟ تو اس کی بقدر ضرورت اس کو عقل دی گئی ہے، اس کی اپنی عقل انسانی عقل کی طرح کی عقل نہیں ہے، لیکن بہرحال اس کو جو سمجھ ہے وہ سمجھ تو ہے، اور جتنی ضرورت ہے اس کو سمجھ کی، اور جیسی سمجھ کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ نے اتنی ہی دی ہے۔ انسان کو جیسی سمجھ کی ضرورت ہے، جیسی عقل کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ نے بقدر ضرورت اس کو بھی دی ہے۔ زاں کے بے حاجت خداوند عزیز، مینہ بخشد ہیچ کسرا ہیچ چیز، اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے، اس کی یہ سنت ہے، اس کا یہ طریقہ ہے کہ بلا ضرورت وہ کسی کو کوئی چیز نہیں دیتا۔ چوہے کو جس چیز کی ضرورت ہے انسان نے، اللہ تعالیٰ نے چوہے کو وہ چیز دی، اور انسان کو جس چیز کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ چیز دی۔ گر نبود حاجت عالم زمیں، تا فرید ہیچ رب العالمین، اگر دنیا کو بھی زمین کی ضرورت نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ زمین بھی پیدا نہیں فرماتا تھا۔ دنیا میں انسان کے جینے کے لیے زمین کی ضرورت ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے زمین پیدا کی ہے۔ اگر انسان کو رہنے کے لیے زمین کی ضرورت نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ زمین بھی پیدا نہ کرتا۔ می زمین مسترب محتاج کوہ، گر نبود نافرید باشکو، اور یہ پھر اس زمین کو پہاڑوں کی ضرورت ہے، کیونکہ زمین ریوالو ہونے والی، چلنے والی، گھومنے والی ہے، تو اس کو ایک جگہ قرار پکڑنے کے لیے پہاڑوں کی ضرورت ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے میخوں کی طرح زمین کے اندر پہاڑ گاڑ دیے ہیں۔ کچھ تو پہاڑ چھوٹے چھوٹے ہیں جو انسان اکھاڑ لیتا ہے حسب ضرورت، لیکن کچھ پہاڑ اتنے بڑے ہیں کہ انسان ان کو اکھاڑنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہائٹ اتنی زیادہ ہے پہاڑوں کی کہ وہ ہائٹ والے پہاڑوں کو انسان اکھاڑنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ پھر جیسے اوپر ہے ویسے زمین کے اندر بھی ہے، کتنی گہرائی میں زمین کے اندر پہاڑ جڑے ہوئے ہیں انسان کو پتہ بھی نہیں ہے۔ تو زمین کو ایک جگہ ٹھہرنے کے لیے پہاڑوں کی ضرورت تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر پہاڑ بھی دیے، اور ایسے پرشکوہ پہاڑ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے۔ کوہ قاف کو دیکھیے، ہمالیہ کو دیکھیے، اور بہت سارے پہاڑ ملتے ہیں بڑے بڑے۔ ور نبود حاجت افلاک ہم، ہفت گردو نافرید از عدم، اگر آسمانوں کی ضرورت نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ آسمان بھی پیدا نہیں کرتا۔ ضرورت تھی دنیا میں آسمانوں کی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان پیدا کیے۔ اس اللہ تعالیٰ کے 7 آسمان پیدا کرنے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ دنیا میں 7 آسمانوں کی ضرورت ہے، اگرچہ کہ ہم کو صرف ایک آسمان نظر آ رہا ہے، لیکن ضرورت 7 آسمانوں کی ہے۔ آفتاب و ماہ و ای استارگاں، جز بحاجت کے پدید آمد آیاں، سورج، چاند اور ستارے سب کے سب ضرورت کے تحت نمودار ہوئے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو بھی پیدا نہ کرتا۔ ضرورت سے ہے، وجود کسی بھی چیز کا ضرورت سے ہے، ضرورت ہوگی تو اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا، اسی کو تو حکمت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، حکمت والا ہے، بغیر ضرورت کے کوئی چیز دنیا میں اللہ تعالیٰ پیدا نہیں کرتا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تم کو بیکار کے پیدا کر دیا ہے؟ نہیں، ہر چیز ضرورت کے تحت ہے۔ پس کمندے ہست ہا حاجت بود، قدر حاجت مردرا آلت بود، تو جو چیز دنیا میں ایگزسٹ کرتی ہے، موجودات جس کو کہتے ہیں، اس کی جو کمند ہے، اس کا جو نوز ہے، وہ ضرورت ہے، نیڈ ہے۔ نیڈ از دا نوز فار تھنگس دیٹ ایگزسٹ۔ نوز ہماری زبان میں کیا کہتے ہیں ہم لوگ نوز کو؟ پھندا، اردو اور فارسی میں کمند کہتے ہیں، انگلش میں نوز کہتے ہیں۔ تو پھندا بھی بنایا جاتا ہے، ضرورت کے تحت بنایا جاتا ہے۔ ضرورت ہے تو کمند بھی ہے، نہیں تو اچھی خاصی رسی کو کمند کیوں بنائیں گے؟ قدر حاجت مردرا آلت بود، بقدر ضرورت انسان کے لیے سامان ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام بنایا ہے۔ آپ کو ایک سامان اسی وقت ملے گا جب کہ آپ کو اس کی ضرورت ہوگی۔ اب دیکھیے اس سے آپ کیا انسان کو بتانا چاہتے ہیں وہ آپ کو پتہ چلے گا۔
پس چو حاجت شد کمند ہست ہا قدر حاجت می رسد از حق عطا. تو جب ضرورت نیڈ موجودات کی کمند ہے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ضرورت کے مطابق ہی عطا ہوتی ہے. سبحان اللہ. میں نے اسی مفہوم کو ایک شعر میں بڑھایا تھا. دو بوند بھی ہوں جب تک شیشے میں تیرے باقی تب تک کوئی بھی شکوہ سنتا نہیں ہے ساقی. جب تک ضرورت نہیں پیدا ہوگی تیرے شیشے میں کچھ ڈالا نہیں جائے گا. ضرورت ہوگی تو آئے گا. پس بے افزا حاجت اے محتاج زود تاب جوشد اسکرم دریائے جود. اے محتاج حاجت کو بڑھا. اگر تو چاہتا ہے کہ فلاں چیز تجھے ملے تو پھر وہ حاجت تیری زندگی میں پیدا ہو. اسی لیے اپنی حاجتوں کو بڑھاؤ تاکہ عطا کا سمندر بھی جوش میں آئے. تم اپنی حاجتوں کو بڑھاتے نہیں ہو, حاجتیں پوری کرتے ہو, پھر کہتے ہو کہ ہم کو یہ نہیں ملتا, ہم کو وہ نہیں ملتا. جو لوگ اپنی ضرورتیں پوری کرتے رہتے ہیں ان کو ملے گا کہاں سے؟ ضرورتوں کو بڑھاؤ تو ملے گا. گھر میں آپ کے 4 بچے ہیں تو 4 بچوں کے حساب سے رزق آئے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ زیادہ رزق آئے 8 لوگوں کو پالو, زیادہ آئے گا. بھوکوں کو کھلاؤ روزی بڑھے گی. بھوکے پرندوں کو کھلاؤ, بھوکے پرندوں کو پلاؤ, پھر اللہ تعالیٰ تم کو کھلائے گا, تم کو پلائے گا. جانوروں کو کھلاؤ, انسان کو کھلاؤ, جو ضرورت مند ہیں ان کو کھلاؤ. لوگوں کی ضرورتیں پوری کرو, اپنی ضرورتیں بڑھاؤ تاکہ اللہ تعالیٰ تم کو تمہاری ضرورتیں پوری کرنے کے لیے دے. این گدایاں بر رہو ہر مبتلا حاجت خود می نمایت خلخرا. یہ فقیر اور مصیبت زدہ لوگ جو ہے راستوں میں کھڑے رہ کر اپنی حاجت لوگوں سے طلب کرتے رہتے ہیں. گداگر لوگ چورستوں پہ یا کسی ایسے مقامات پہ جہاں پہ بھیڑ زیادہ جمع ہوتی ہے, سگنلز وغیرہ پہ آپ دیکھیں گے جیسے ہی آپ کی گاڑی رکتی ہے ایک مانگنے والا آ جاتا ہے, مانگتا ہے. کوریو شلیو بیماری و درد تا ازیں حاجت بے جنبت رحم مرد. تو جب تک آپ ان کی کسی مجبوری کو دیکھ کر ان کی حاجت کو سمجھتے نہیں ہیں تب تک دیتے نہیں ہیں. اندھے ہیں, اپاہج ہے, بیماری والے ہیں, تکلیف والے ہیں, جب ان چیزوں کو آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو رحم آ جاتا ہے اور دے دیتے ہیں. تو حاجت محسوس کرتے ہیں تو دیتے ہیں, حاجت محسوس نہیں کرتے ہیں تو نہیں دیتے. ہیچ گوید نا دہید اے مردماں کہ مرا مالست امبارست خاں. اگر کوئی یہ کہے کہ اے لوگو میرے پاس مال ہے, دولت ہے, ساز و سامان ہے, مختلف قسم کی نعمتیں ہیں میرے گھر میں, مگر کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے, روٹی دے دو, آپ دیں گے؟ روٹی نہیں ہے میرے پاس سونا چاندی ہے, میرے پاس سلطنت حکومت ہے, میرے پاس اقتدار ہے, میرا شاندار گھر ہے, سب ہے, مگر کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے, تو آپ دیں گے اس کو؟ نہیں دیں گے. حاجت کے ساتھ عطا و بخشش ہوتی ہے. چشم ننہادست حق در کورمش زاں کے بے چشمے ربودن ہست خوش. کورمش, موش تو آپ نے کہا کہ چوہے کو کہتے ہیں. کورمش کا مطلب ایسا چوہا جس کو دکھائی نہیں دیتا. چھچوندر ہماری زبان میں. چھچوندر میں اور چوہے میں فرق یہ ہے کہ چوہے کو دکھائی دیتا ہے اور چھچوندر کو دکھائی نہیں دیتا. تو آپ کہتے ہیں کہ چھچوندر کو اللہ تعالیٰ نے آنکھیں نہیں دی ہیں, اسی لیے وہ بغیر آنکھوں کے اچک لیتا ہے. اس کو دوسری صلاحیتیں دی ہیں, اس کو کان بہت تیز دیے ہیں, وہ لوگوں کی حرکت کو دیکھ کے پہچان جاتا ہے کہ کون ہے کون نہیں ہے. وہ خوشبو سونگھ کر پہچان جاتا ہے کہ کون ہے کون نہیں ہے, کیا ہو رہا ہے. اس کی ناک بڑی تیز ہوتی ہے. اگر گھر میں آپ کے چھچوندر آ جائے, کسی مقام پر بیٹھ جائے اور آپ اس چھچوندر کو بھگانا چاہتے ہیں تو فوری کوئی کپڑا لیجئے اور اس کو جلا دیجئے. جیسے ہی جلنے کی بو آئے گی وہ بھاگ جائے گی. وہ سمجھے گی کہ وہ آ رہی ہے جلنے کی, مطلب کچھ جل رہا ہے, کہیں میں جل نہ جاؤں, بھاگ جاتی ہے. کیونکہ اس کی جو سونگنے کی صلاحیت ہے وہ بہت زیادہ ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آنکھ نہیں دی ہے. تو جب اللہ تعالیٰ آنکھ نہیں دیتا ہے تو دوسرے حواس کو اسٹرانگ کر دیتا ہے. تو اب وہ جو چھچوندر کسی بھی چیز کو جا کر اچک لیتی ہے, لے کے بھاگ جاتی ہے, تو کیا ہوتا ہے؟ می توانت زیست بے چشم و بسر فارغست از چشم او در خاک تر.
وہ بغیر آنکھ کے، بغیر بینائی کے بھی جی سکتی ہے. اس کے اندر دوسری صلاحیتیں زیادہ کر دی گئی ہیں نا، اس لیے اس کو آنکھ کی ضرورت نہیں ہے. وہ آنکھوں سے بے نیاز ہے، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے آنکھ کی. وہ پورے کام اپنی زندگی کے کرتی ہے بغیر آنکھوں کے. اور جب وہ کوئی چیز چوری کرتی ہے، چوری اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بغیر دیکھے لیتی ہے نا، اس کو پتہ نہیں کس کا ہے. جز بے دزدی او بیروں نایت ز خاک، تا کنت خالق ازاں دزدیش پاک. کیونکہ وہ چوری کرتی ہے لوگوں کی چیزیں، تو کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس چور پن سے اسے پاک کر دیتا ہے. اس کو کوئی گرفت نہیں ہوتی. اس کو چوری بھی نہیں کہا جاتا کیونکہ اس کو آنکھ نہیں ہے. آنکھ والے کے لیے ہے چوری اور غیر چوری کا قصہ. آنکھ ہی نہیں ہے تو چوری کیا، غیر چوری کیا. جو بو آتی ہے ادھر چلی جاتی ہے، اور چھوتی ہے، کھانے کی چیز لگتی ہے، کھا لیتی ہے. بعد ازاں پر یا بدو مرغ شود، چوں ملائک جانب گردوں رود. آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم لوگ عالم ناسوت میں زندگی گزار رہے ہو، اور اگر اپنی ضرورتیں، اپنی کوششیں نہیں بڑھاؤ گے تو لاہوت کے عالم کی طرف پرواز نہیں کر سکو گے. وہی موشی اور وہی کور موشی بن کے رہ جاؤ گے، باہر نہیں نکل پاؤ گے. بعد ازاں پر یا بدو مرغ شود، چوں ملائک جانب گردوں رود. جو آدمی کوشش کرتا ہے، اپنے بلوں سے باہر نکلتا ہے اور اپنے آپ کو پر لگاتا ہے، وہی آدمی پرندہ بنتا ہے اور پھر فرشتوں کی طرح آسمان کی طرف جاتا ہے. آپ نے ایک کہاوت سنی ہوگی، مچھلی کے بچے کو تیرنا نہیں سکھاتے. یہ ادھوری کہاوت ہے. کہاوت یہاں پر ختم نہیں ہوتی. مچھلی کے بچے کو تیرنا نہیں سکھایا جاتا، اسی لیے مچھلی کا بچہ مچھلی کی طرح پانی میں ہی رہتا ہے، باہر نہیں نکل پاتا. پرندہ اپنے بچے کو اڑنا سکھاتا ہے، اس لیے وہ آسمانوں میں جہاں چاہے اڑتا ہے. اگر ادھوری کہاوت سنائی جائے گی تو تربیت کی اہمیت گھٹ جائے گی. حالانکہ تربیت کی اہمیت ہے، کوشش کرنے کی اہمیت ہے، سیکھنے کی اہمیت ہے. پر لگاؤ، کچھ کرو. خالی بیٹھنا اور صرف گھر بنانا اور راستے چلنا یہ چوہوں کا کام ہے. انسان کو ترقی کرنا ہے، عالم ناسوت میں رہنا نہیں ہے، اس کی منزل نہیں ہے. عالم لاہوت کی طرف جانا ہے، پرواز کرنا ہے. ہر زماں در گلشن شکر خدا، او برار اردھم چو بلبل صد نوا. ہر وقت اللہ تعالیٰ کے شکر کے باغ میں وہ بلبل کی طرح نغمے گاتا پھرے، شکر کے نغمے گاتا پھرے، تو اس کی دنیا میں ترقی ہوگی. لئن شکرتم لأزیدنکم. دو ہی طریقے ہیں اللہ تعالیٰ کی عنایتوں اور بخشش کو لوٹنے کے. ایک تو اپنی ضرورتوں کو بڑھاؤ، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. جیسے جیسے وہ ضرورتیں پوری کرتا جاتا ہے، اس کا شکر ادا کرتے جاؤ، تو اللہ تعالیٰ عنایتیں اور بڑھاتا جائے گا. کہ ریحانندہ میرا از وصف زشت، اے کنندہ دوزخ رات و بہشت. اللہ تعالیٰ سے معروضہ کرو کہ اے پروردگار، اے میرے برائی سے مجھے چھڑا دینے والے، اے میری دوزخ کو جنت بنا دینے والے. می نہیں در پی نور و روشنی، استخارا می دہی سما اے غنی. تو چربی میں نور اور روشنی پیدا کر دیتا ہے. تیری یہ صفت ہے، تیری یہ طاقت ہے، تیرا یہ کمال ہے کہ تو چربی کے اندر بھی روشنی پیدا کر دیتا ہے. آنکھ کیا ہے؟ چربی ہے، اس کے اندر اللہ نے روشنی پیدا کر دی ہے، اسی لیے تو دیکھ رہا ہے. اے بے نیاز، تجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، تو بے نیاز ہے. لیکن ہم تو ہڈیاں والے ہیں، اور ہڈیوں کو سننے کی طاقت تو ہی عنایت فرماتا ہے. یہ کان بھی ایک ہڈی ہے. گوشت پوست کے سوا کیا ہے کان؟ ایک پردہ ہے. نکال کر دیکھو کچھ نہیں ہوگا اس کے اندر، ایک معمولی جھلڑی ہوگی. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر سننے کی طاقت رکھ دی ہے. چے تعلق آمانی راب جسم، چے تعلق فہم اشیاء راب اسم. جسم جو ہے، جسم کی جو صفات ہیں،
ان کو معنی سے کیا تعلق ہے؟ ناموں سے اشیاء کو، چیزوں کو سمجھ جانے کا کیا تعلق ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے فہم رکھا ہے. جیسے ہم کسی ایک چیز کا نام سنتے ہیں، فوری اس چیز کا تصور ہمارے ذہن میں بھی آ جاتا ہے، اس کا شیپ بھی ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے، اس کا کام بھی ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے، فوری حرکت میں آ جاتے ہیں. نام سنتے ہی، محض ایک نام سنتے ہی. جیسے کہ ایک پین ہے. اب میں نے آپ کو پین دکھایا نہیں، لیکن صرف کہہ دیا کہ ایک پین. تو پین کا نام سنتے ہی آپ کے پاس، آپ کے ذہن میں پین کے پورے کوالٹیز آ جاتے ہیں. پین کیسا ہوتا ہے، کیسے شیپ کا ہوتا ہے، کتنے قسم کا ہوتا ہے، اس کا کیا کام ہے، سب آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے، کیونکہ آپ پین کے نام سے واقف ہو گئے. خالی ایک لفظ نے آپ کو پین کی پوری صفات سے آگاہ کر دیا. یہ عقل سے ہوتا ہے. اب چاہے اس کا نام کچھ بھی ہو، انگلش میں پین کہتے ہیں، عربی میں قلم کہتے ہیں، کوئی اور زبان میں کچھ اور کہتے ہیں. زیادہ تر تو پین اور قلم استعمال ہوتا ہے بہت ساری زبانوں میں. اردو میں بھی قلم ہی کہتے ہیں. ماڈرن لینگویجز جو ہے آپ دیکھیں گے، پورے ماڈرن لینگویجز میں پین کو قلم کو پین قریب وہی الفاظ استعمال میں آتے ہیں. پنجابی میں کلمہ کہتے ہیں، کلمہ، اور ترکی میں بھی قلم کہتے ہیں، ڈولما قلم. بنگالی میں بھی کالم کہتے ہیں، کالم ان کے پرٹیکولر ایکسنٹ کے ساتھ کہا جاتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں گے کنڑ ہے، کنڑ میں پینو کہتے ہیں، پین سے ہی ملتا جلتا ہے. تامل میں پیننا کہتے ہیں، تیلگو میں بھی پین ہی کہتے ہیں یا قلمو کہتے ہیں. یا تو پین یا تو قلم، دونوں طرف آتا. اب جو پرانے قدیم لینگویجز ہے، بعض لینگویجز میں اس کے الگ الگ نام ہیں. جیسے فارسی ہے، فارسی میں بھی قلم کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے ایک الگ لفظ ہے، کلک. فارسی میں کلک کہتے ہیں پین کو، حالانکہ قلم بھی ضرورت کے تحت استعمال ہوتا ہے. قدیم ہندی میں اس کو گھیرا کہتے ہیں. آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگوں نے یہ لفظ سنا بھی نہیں ہوگا، گھیرا کہتے ہیں. اور سنسکرت ایک بہت قدیم زبان ہے، کلاسیکل لینگویجز میں آتی ہے. اس کا ایک خاص اصول ہے الفاظ بنانے کا. چھاننے والی چیز اس کو چھلنی کہتے ہیں، ہے نا، چھلنی یا چھلنی. لکھنے والی چیز اس کو لکھنی کہتے ہیں، یہ سنسکرت میں. اسی طرح سے بہت سارے لینگویجز ہیں، جیسے کہ لیٹن ہے، کالاموس کہتے ہیں، گریک ہے، یونانی ہم جس کو کہتے ہیں، اسٹیو کہتے ہیں اس کو، یہ پیننا کہتے ہیں. دیکھیے پیننا بھی قریب ملتا لفظ ہے. چینی میں بی کہتے ہیں. مختلف نام اس کے ہو سکتے ہیں، اور بھی بہت سارے لینگویجز مختلف نام ہو سکتے ہیں. لیکن جو بھی نام سے آپ واقف ہیں اور اس کی کوالٹی سے واقف ہیں، نام سنتے ہی پورا تصور آپ کا پین کا آپ کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے. تو یہ جو صلاحیت ہے دماغ کے اندر، کان سے ہوتے ہوئے لفظ آپ کے دماغ میں گیا اور جاتے ہی اس کے پورے کوالٹیز آپ کی آنکھوں کے سامنے آ گئے. تو حالانکہ آپ کا جسم تو محض گوشت ہے، چربی ہے، ہڈی ہے، اور کیا ہے، لیکن یہ صلاحیت کس نے پیدا کی؟ یہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے. لفظ چوں وکرست مانا طائرست، جسم جوئے روح آب ساترست. جو لفظ ہے وہ گھونسلے کی طرح ہے، اور جو معنی ہے وہ اس کا پرندہ ہے. پن کے جو معنی ہیں، معنی کیا ہے؟ لکھنے والا آلہ، یہ اس کے معنی بھی ہیں. اب اس کے لیے آپ نے دوسرا نام رکھ دیا، تو یہ لفظ جو ہے، لفظ ہے تو یہ گھونسلے کی طرح ہے. لیکن اصل چیز گھونسلہ نہیں ہے، اصل چیز پرندہ ہے، اور وہ اس کے معنی ہے. جسم جوئے روح آب ساترست. اور جسم نہر ہے، ظاہری چیز نہر ہے، لیکن جو روح ہے وہ اس نہر کے اندر چلنے والا پانی ہے، مسلسل بڑھتا رہتا ہے آگے، آب رواں، وہ روح ہے. نہر کے اندر پانی ہوتا ہے اور بہتا جاتا ہے، اسی کو نہر کہتے ہیں. تو جو نہر ہے، جو انسان کھودتا ہے وہ جسم ہے، لیکن جو پانی آتا ہے وہ روح ہے. در روانی روئے آب و جوئے فکر، نیست بے خاشاک خوب و زشت ذکر. انسان کے ذہن کے اندر بھی فکر کی نہر پانی کی سطح پر ہمیشہ چلتی رہتی ہے. کچھ نہ کچھ خیالات اس کے ذہن میں آتے رہتے ہیں، وہ بھی نہر کی طرح ہے. اور اس کے اندر اچھے خیالات بھی آتے ہیں، برے خیالات بھی آتے ہیں. کوڑا کرکٹ بھی ہوتا ہے اور اچھی چیزیں بھی ہوتی ہیں.
جیسے کہ اسکریپ ہے، آپ اسکریپ کی دکان میں جائیے، حالانکہ وہ سارا پھینکنے کا سامان ہوتا ہے لیکن اس کے اندر کچھ اچھی اچھی چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں۔ ویسے انسان کے ذہن میں بھی ہے، انسان کا ذہن بھی ایک اسکریپ ہے، اسکریپ کی دکان ہے، زیادہ تر تو بیکار چیزیں ہوتی ہیں پھینکنے کی، لیکن کچھ اچھی چیزیں بھی نکل جاتی ہیں۔ لیکن یہ انسان کا ذہن مسلسل چلتا رہے گا۔ او روانستو تو گوئی واقفست، او دوانستو تو گوئی عاکفست۔ اب جو نہر کہتے ہی اسی چیز کو ہیں کہ وہ مسلسل چلتی رہتی ہے، لیکن دیکھنے والے کو کیا لگتا ہے؟ پانی رکا ہوا ہے، لگتا ہے کہ نا، پانی مسلسل بہتا رہتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیے بہت ساری نہریں آپ کو ایسی ہوتی ہیں، اگر آپ نہر کے کنارے جا کر کھڑے ہو کر دیکھو، آپ کو لگتا ہے کہ تالاب کی طرح پانی ٹھہرا ہوا ہے، آہستہ بہہ رہا ہے نا، تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ پانی بہہ رہا ہے، وہ دوڑ رہی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ پانی رکا ہوا ہے۔ ایسا بہت سارے مقامات پر ہوتا ہے۔ اب کب ہوتا ہے ایسا، آپ اس کی صراحت کریں گے۔ گر نہ بینی سیر آبس جا بجا، چیست بروے نو بنو خاشا کھا۔ اگر پانی کی جو روانی ہے، پانی کا جو بہاؤ ہے، اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں ہے تو اس کے اوپر جو کوڑا کرکٹ اور جو خاشاک جو گر جاتے ہیں، آپ دیکھیں گے ایک تنکا پانی کے اوپر گرا، اگر وہ ٹھہرا ہوا پانی ہے تو تنکا اسی مقام پر ٹھہرا رہے گا، لیکن اگر وہ بہتا ہوا پانی ہے، تنکا گزر جائے گا، دوسرا تنکا آ جائے گا۔ تو بہتے ہوئے پانی کی خصوصیت یہ ہے، بھلے ہی وہ ایک جگہ ٹھہرا ہوا نظر آئے، پتہ چلتا ہے اس پر گزرنے والے تنکوں سے۔ اگر تنکے ایک جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب پانی رکا ہوا ہے، اگر تنکے گزر رہے ہیں تو مطلب یہ کہ پانی جاری ہے۔ اور یہ تنکے انسان کے خیالات ہی ہیں، اچھے تنکے جاتے ہیں، برے آ جاتے ہیں، برے تنکے جاتے ہیں، اچھے آ جاتے ہیں، اسی سے تو پتہ چلتا ہے کہ نہر جاری ہے۔ ہست خاشا کے تو صورت ہائے فکر، نو بنو در میرسد اشکال بکر۔ فکر کی جو مختلف صورتیں ہیں، انسان کے ذہن میں گزرنے والے خیالات کی جو مختلف صورتیں ہیں، یہی نیا نیا کچرا ہے، کوڑا کرکٹ ہے، ہر وقت نیا نیا آتا رہتا ہے، نئی نئی شکلوں کے ساتھ تازہ بتازہ پیدا ہوتا رہتا ہے۔ اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ نہر جاری ہے۔ اب اگر نہر آہستہ سے جاری ہے تو وہ کوڑا کرکٹ بھی آہستہ سے گزرتا ہے، اگر رکی ہوئی ہے تو ایک جگہ رک جاتا ہے، لیکن اگر تیزی سے جاری ہے تو پھر تیزی سے گزر جائے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اس میں کچرا آیا تھا۔ روئے آبے جوئے فکر اندر روش، نیست بے خاشا کے محبوب و وحش۔ فکر کے نہر کے پانی کی جو سطح ہے وہ رفتار میں اچھے اور برے خیالات کے بغیر نہیں ہیں۔ اچھے خیالات اور برے خیالات دونوں آتے رہیں گے۔ برے خیالات تیز پانی میں کم آتے ہیں، اچھے خیالات زیادہ آتے ہیں۔ جب تیز رفتار دوڑتا ہے تو تیزی کے ساتھ گزر بھی جاتے ہیں۔ قشر ہا بروئے این آب رواں، الثمار باغ غیبی شد دواں۔ اس گزرتے ہوئے پانی کی سطح پر چھلکے جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، چھلکے جاتے ہیں۔ ایک بات میں آپ کو یہاں پر بتا دیتا ہوں کہ ایک ایسا انسان بھی جس کا پانی بہت سلو گزر رہا ہے، اس کے اوپر اگر کچرا آ جاتا ہے، اگر زیادہ کچرا آتا ہے تو پورا پانی خراب ہو جاتا ہے، اگرچہ کہ وہ بہتا ہے لیکن آتا بھی تو جا رہا ہے نا۔ جس شدت کے ساتھ کچرا آئے گا اتنا شدت کے ساتھ وہ پانی خراب بھی ہو جائے گا، کیونکہ اس کے گزرنے کی رفتار سلو ہے۔ لیکن اگر تیز پانی گزرنے والا دریا ہے تو چاہے کتنا کچرا آئے وہ تیزی کے ساتھ بہہ جاتا ہے۔ اچھے اور برے آدمی کی مثال بھی یہی ہے۔ خیالات اچھے آدمی کے ذہن میں بھی آتے ہیں، برے آدمی کے ذہن میں بھی آتے ہیں۔ برے آدمی کے آنے والے ذہن کے خیالات یا تو رک جاتے ہیں ٹھہرے ہوئے پانی کی طرح، یا بہت سلولی گزرتے ہیں۔ اچھے آدمی کے ذہن میں اگر خیالات گندے بھی آتے ہیں بڑی تیزی سے نکل جاتے ہیں، رکتے تک نہیں ہیں۔ لیکن اگر فروٹ کے چھلکے آنا شروع ہو جائیں، ایک ایسا فروٹ جس کے بارے میں آپ کو جاننے کا بہت اشتیاق ہے کہ یہ کون سا فروٹ ہوگا، اس کا چھلکا آ گیا، اب آپ کی نظر پڑ گئی، دریا کی سطح پر ایک عجیب و غریب فروٹ کا چھلکا آ چکا ہے، اب آپ کو اس فروٹ کے جانچنے کی جستجو ہو گئی، کیا کریں گے آپ؟ تو آپ ذکر کر رہے ہیں قشر ہا بروئے این آب رواں، الثمار باغ غیبی شد رواں۔
اس رواں پانی کی سطح پر، چلتے ہوئے پانی کی سطح پر اگر چھلکے آنے لگیں اور آپ کو جستجو پیدا ہو جائے کہ کون سے پھل کا چھلکا ہے یہ، تو یاد رکھو جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے اس کے پاس چھلکے بھی آتے ہیں تو فروٹ کے چھلکے آتے ہیں، اور وہ عالم غیب کے فروٹس ہوتے ہیں، اس پھلوں سے آ رہے ہیں۔ کشر ہارا مغز اندر باغ جو، زاں کے آب از باغ می آیت بجو۔ چھلکوں کا جو گودا ہوتا ہے، اگر آپ اس کی تلاش کرنا چاہتے ہیں، یہ تو چھلکے آ رہے ہیں، لیکن اگر آپ گودے کی مغز کی تلاش کرنا چاہتے ہیں تو باغ کی تلاش کرو، کس باغ سے آ رہے ہیں۔ اس لیے کہ پانی نہر سے کسی باغ سے آ رہا ہے، اسی لیے تو اس کے اندر چھلکے ہیں۔ اب آپ کو دیکھنا چاہیے کہ یہ نہر کا پانی کون سے باغ سے آ رہا ہے، آپ کو وہ باغ کو جانا ہوگا۔ گر نہ بینی رفتن آب حیات، بن گر اندر سیر ای جوئے نبات۔ اگر تم زندگی کے پانی کا جاری ہونا نہیں دیکھتے ہو، زندگی کا پانی بھی اسی طرح جاری ہے، اگر تم اس کو نہیں دیکھتے ہو تو پھر وہ جو خاص و خاشاک ہے نہر کے اوپر، اس کی روانی کو دیکھ لو۔ اگر تم کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ دریا ہے، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ ٹھہرا ہوا پانی ہوگا، اور پانی سے آپ کو بالکل پتہ نہیں چل رہا ہے کہ پانی بہہ رہا ہے، اس پانی کو دیکھ کر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ٹھہرا ہوا پانی ہوگا کیونکہ پانی بہتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ اگر پانی دکھائی نہیں دے رہا ہے تو کچرے کو دیکھو، کچرا گزر رہا ہے کہ نہیں گزر رہا ہے؟ گزر رہا ہے، خیالات کا اثر نہیں پڑ رہا ہے، اور کوئی برائیاں ہو بھی رہی ہیں تو ایسی گزر جا رہی ہیں تیزی سے، اس کے اثرات پانی کے اوپر نہیں پڑ رہے ہیں، تو اس کا صاف اور کھلا مطلب یہ ہے کہ پانی جاری ہے۔ ٹھہرے ہوئے پانی پر گزر تھوڑی جائے گا، رک جائے گا۔ اگر بیچ تالاب میں نہ بھی ہو تو کونے پہ آ جائے گا، لیکن جائے گا نہیں کیونکہ پانی ٹھہرا ہوا ہے، رواں دریا نہیں ہے۔ تو آپ کچرے کو دیکھ کر، خس و خاشاک اور تنکوں کو دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ پانی جاری ہے۔ آب جو ام بہتر آیت در گزر، زو کنت قشر سور زو تر گزر۔ نہر کا پانی جب کثرت سے گزرے، تیزی کے ساتھ گزرے، تو اس میں جو چھلکے ہوتے ہیں وہ بھی تیزی کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ جتنی رفتار کے ساتھ وہ پانی گزر رہا ہے اتنی ہی رفتار کے ساتھ چھلکے بھی گزر جاتے ہیں۔ چوں بغایت تیز شد ای جو رواں، غم نہ پایت در ضمیر عارفاں۔ اب آپ کہتے ہیں کہ جو اللہ کی معرفت رکھنے والے اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جب ان کی نہر تیزی کے ساتھ چلتی ہے تو غم بھی ان کی نہر کے اوپر نہیں ٹکتا۔ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ جو آیا ہے، ان کو کوئی غم ہوتا ہی نہیں۔ حالانکہ غم تو آ رہا ہے انسان ہونے کے اعتبار سے، کچرا تو آ رہا ہے، لیکن ٹھہرے ہوئے پانی میں یہ کچرا ٹھہر جائے گا، سلو جانے والے پانی میں یہ کچرا سلولی آگے بڑھے گا، لیکن جو دریا تیزی کے ساتھ بہہ رہا ہے اس پہ کچرا بھی تیزی کے ساتھ بہہ جائے گا۔ غم نہیں ہوتا، غم کرتے ہی نہیں ہیں۔ آپ جتنے اللہ کے نیک بندوں کو دیکھو گے وہ بڑے مطمئن رہتے ہیں، حالانکہ ان کو ٹینشن، ان کو پریشانی، ان کو ضرورت نہیں ہے۔ انسان ہونے کے اعتبار سے ان کے پاس بھی سب کچھ ہے جو آپ کے پاس ہے، لیکن وہ بڑے مطمئن جیتے ہیں۔ بڑی مطمئن زندگانی ہے اس کی جو ہے صدق دل سے غلام محمد۔ بڑے مطمئن لوگ ہوتے ہیں، اسی لیے ہوتے ہیں کہ وہ کچرا تیزی کے ساتھ گزر جاتا ہے، آتا ہے، ایسا نہیں کہ آتا نہیں ہے، آتا ہے لیکن تیزی کے ساتھ گزر جاتا ہے، تو کوئی فکر نہیں ہوتی، کوئی غم نہیں ہوتا۔ چوں بغایت ممتلی بود و شتاب، بس نہ گنجت اندرو اللہ کے آب۔ اور جب وہ نہر بھری ہوئی ہے اور تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے تو اس کے اندر کیا چیز ٹھہرتی ہے؟ آپ کہتے ہیں ایک ہی چیز ٹھہرتی ہے، وہ کیا ہے؟ پانی، اور کچھ نہیں ٹھہرتا، پانی ہی ٹھہرتا اور کچھ نہیں ٹھہرتا، سب چلا جاتا ہے۔ تو یہ لوگ جو ہوتے ہیں ایسے اللہ کے نیک بندے، ان کا معاملہ ہی الگ ہوتا ہے۔ آپ اس کے اندر گرنے والے کچرے کو دیکھتے ہیں اور نہر پر الزام رکھ دیتے ہیں کہ اس کے اندر بھی تو کچرا گر رہا ہے۔ ارے گر تو رہا ہے لیکن ٹک کہاں رہا ہے، گزر جا رہا ہے۔ تم گرنے کو تو دیکھ رہے ہو لیکن وہ گزرنے کو نہیں دیکھ رہے ہو، ان کی برائیاں تو دیکھ رہے ہو، ان کے استغفار کو نہیں دیکھ رہے ہو، ان کی غلطیوں کو تو دیکھ رہے ہو، ان کی عبادتوں کو نہیں دیکھ رہے ہو۔
وہ گر رہا ہے، گزر جا رہا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں پر تنقید نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ یہ گرنے والے کچرے کو دیکھ کر ان کے اوپر تنقید کر دیتے ہیں، اعتراض جھڑ دیتے ہیں۔ اعتراض جھڑنا عقل مندی کی نشانی نہیں ہے۔ اب آپ یہاں پر ایک حکایت بیان کریں گے کہ ایک بے وقوف شخص نے ایک شیخ کے اوپر الزام لگایا، تنقید کی، ایک تہمت لگائی کہ وہ شخص برا ہے اور ہدایت کے راستے پر نہیں ہے۔ تو اب اس شیخ پر طعنہ زنی کرنے والے آدمی کو اس شیخ کے ایک مرید نے ایک جواب دیا۔ وہ کیا طعنہ زنی تھی، اس شیخ کے مرید نے کیا جواب دیا، وہ انشاءاللہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ مثنوی معنوی پیر روم، ہست گنج راز عرفان